ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تصویر کا پہلا رخ یہ ہے کہ کبڑے کو لات پڑے اور اس کا کبڑا پر نکل جائے۔ حکومت نے بالآخر یہ مان لیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نہ پھیلتی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ انکشاف کیا حکومت کے ایک بہت ہی اہم وزیر شیخ رشید صاحب نے۔ انہوں نے حکومت کی کارکردگی اور معیشت کے حوالے سے حکومت کے سارے دعووں کا پول کھول کے رکھ دیا۔ سوال یہ کہ خان صاحب کی حکومت نے پچھلے 20 ماہ میں جو قرض حاصل کیا وہ پچھلی حکومتوں کے اس عرصے میں لیے گئے قرض سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کے باوجود آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے بالکل قریب تھے۔ اگر عالمی امداد نہ ملتی، اگر قرضوں میں ریلیف نہ ملتا تو شاید ہم ڈیفالٹ ہو جاتے۔ تو شیخ رشید کے حالیہ انکشاف نے 14 طبق روشن کر دیے۔ اس سے بڑا اعتراف اور کیا ہو سکتا ہے کہ حکمران جماعت نے صرف 2 سال سے بھی کم عرصے میں ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ سو لکیلی کوئی آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا، ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی۔ آلموسٹ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا اور گروتھ تو منفی ہونی تھی، لیکن قسط کے لیے تو چھٹی ہو گئی تھی۔ سو ایک وقفہ مل گیا عمران خان کے ساتھ، اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ گوشت نے اپیل بھی کی تھی کہ بہتر پیسوں کی تکمیل جو ہے وہ بہتر مسئلے میں آ گئی، ورنہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔ کوئی کمی نہیں ہے اب ڈیفالٹ ہونے میں۔ یہ تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے ایک کوشن دے دیا پیمنٹ دیر سے کرنے کا، ورنہ ہمارے پاس تو پیمنٹوں کے پیسے نہیں تھے۔ اب شیخ رشید صاحب کے انکشافات سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں کیا تھی اور پاکستان کی معاشی حالت کیا تھی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس پر حکومت کی جانب سے ناکافی حفاظتی انتظامات اور لاک ڈاؤن پر ہیزیٹیشن کا مقصد کہیں یہ تو نہیں تھا کہ ہم عالمی امداد حاصل کر سکیں اور گرتی ہوئی معیشت کو بچا سکیں، تو اس میں تو کامیابی مل گئی ہے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ہر طرف سے اچانک اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہے۔ جہاں کرونا نے دنیا بھر کی گرتی ہوئی معیشت کو کئی ہزار ارب ڈالر کا جھٹکا لگا دیا ہے، وہاں اب غریب اور مقروض مالک کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو میں نے پہلے کہا، یعنی کبڑے کو کمر پر لات پڑے تو اس کا کبڑا پر نکلے، تو کئی ملکوں کا کبڑا پر نکل جائے گا۔ پاکستانی معیشت کے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے، دانستہ ہو رہا ہے یا نادانستہ، لیکن جو بھی ہے پاکستان اللہ کے حکم سے تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ اس کی واضح مثال ہے۔ یعنی جس کی معیشت اتنی خراب تھی کہ اس سال قرضوں یا سود کی ادائیگی کرنا انتہائی مشکل تھا اور ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، ٹیکس کلیکشن اور ریونیو میں واضح طور پر کمی تھی اور اس بات کا امکان تھا کہ مہنگائی اور بڑھتی اور ہمیں مزید قرضوں کی دلدل میں گھسنا پڑتا۔ ایک طرف تو کرونا وائرس کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف معیشت کی رگوں میں نیا خون دوڑنے لگا ہے۔ پاکستان کو اس سال سود سمیت 12 ارب ڈالر کا قرض ادا کرنا تھا، لیکن ہم دیوالیہ ہوئے بیٹھے تھے۔ اب ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر ہو گئی ہے، بلکہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستانی اکانومی میں 1.5 ارب ڈالر کا اضافی قرض ملا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے جو پاکستانی معیشت کے لیے ٹونک بن سکتا ہے۔ اب اس میں خان صاحب کو لکی قرار دے، پاکستان کو خوش قسمت قرار دے یا جو بھی کہے، لیکن یہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ تو معیشت کے حوالے سے عالمی اقدامات سے حکومت کا کانفیڈنس واپس آیا ہے، سرمایہ کار کا کانفیڈنس واپس آیا ہے۔ ایک طویل عرصے بعد بینکوں کی شرح سود بھی 10% سے کم ہو کر 9% تک چلی گئی ہے، جس سے کاروباری طبقے اور سرمایہ کار طبقے کے لیے امید افزا صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آج ڈالر بھی 3-4 روپے نیچے چلا گیا۔ آئی ایم ایف سے 1.5 ڈالر ملنے پر زر معاملہ کے ذخائر بھی بڑھیں گے۔ سٹاک مارکیٹس میں بزنس کمیونٹی کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر حکومت کاروباری طبقے کو اسی طرح آسانیاں پیدا کر دے، یعنی جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آج آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، تو پاکستانی معیشت کوئی شک نہیں کہ اگلے 1 سال میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو خان صاحب اور ان کی معاشی ٹیم نے اگر اس صورتحال سے فائدہ اٹھا لیا اور بزنس کمیونٹی کے لیے ماحول کو سازگار بنا دیا، اسمال انڈسٹری کے لیے حوصلہ افزا پیکج دے دیے، تو کوئی شک نہیں پاکستانی معیشت نہ صرف بحران سے نکل جائے گی بلکہ ترقی کا سفر شروع کر سکے گی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تقریباً $20 بلین کے ایم او یو سائن کیے ہیں۔ یہ معاہدہ پہلے ہو چکا تھا جس میں گوادر میں آئل ریفائنری اور دیگر پروجیکٹ شامل ہیں، لیکن اب اس کے ایم او یو سائن کیے گئے ہیں۔
شرح سود میں کمی کے بعد اسٹاک مارکیٹ اچانک اوپر چلی گئی. انڈیکس میں 1500 پوائنٹ اضافے کے بعد مارکیٹ 38,800 کا نفسیاتی ہنسا عبور کر گئی. تو ایک طویل عرصے کے بعد مارکیٹ اچانک 5% بڑھی تو مارکیٹ کا کاروبار روکنا پڑا. اس سے پہلے مارکیٹ 5% گرتی تھی تو کئی مہینوں میں یہ مارکیٹ بار بار روکی گئی. تو تصویر کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ اگر حکومت نے قرضوں اور سود میں ریلیف کا فائدہ نہ اٹھایا، یہ جو ہم پر بلیسنگ ہو گئی ہے اچانک، چاہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے چاہے کسی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن یہ ہو گئی ہے. اس میں حکومتی پالیسیوں کا، اقدامات کا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بلیسنگ ہو گئی ہے. تو اب اگر حکومت نے قرضوں اور سود میں ریلیف کا فائدہ نہ اٹھایا، لوگوں کو کاروبار کے لیے قرضے اور سہولیات فراہم نہ کی، سرمایہ دار کو اعتماد نہ دیا، کاروبار کے لیے ماحول کو سازگار نہ بنایا، صرف اس بات پر خوش ہوتے رہے کہ چلے قرضوں کی بلا سر سے ٹلی، تو پھر ہمیں جو نقصان پہنچے گا اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. عالمی مالیاتی اداروں نے جن ملکوں کو ریلیف دیا ہے ان کے بارے میں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی معیشت کو مشکل پیش آئے گی. اگر کوئی کمائے گا نہیں تو پیسہ واپس کیسے کرے گا؟ قرض دینے والے اور سود کا کاروبار کرنے والے مشکل حالات میں مزید قرض اس لیے دیتے ہیں کہ قرض دار کمائے گا تو انہیں واپس پیسہ مل جائے گا. اب جنہیں کمانے کا ہنر نہیں آتا، معیشت چلانا نہیں آتی، پہلے بھی ایک بار وہ معیشت کا کباڑہ کر چکے ہیں اور اب خود مان رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو جاتے، اب بھی اگر انہوں نے معیشت کو ٹھیک طریقے سے نہ چلایا، اپنی آمدن میں اضافہ نہ کیا تو یہ رقم بھی ڈوب جائے گی، مشکل اور بڑھ جائے گی. کاروبار میں رسک لینا پڑتا ہے تو عالمی ادارے بھی کھل کر رسک لے رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کو ریلیف دے دی ہے. تو میرا گمان یہ ہے اگر حکومت کمائی کے راستے پر چل نکلی، کمانے کا گر آ گیا اور یہ سمجھ آ گئی کہ پچھلے 20 سال میں ہم نے جو کچھ کیا اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی، اس کو مان کر اگر آگے بڑھے تو بے روزگاری کا خطرہ بھی ٹل جائے گا، GDP ریٹ بھی زیادہ نہیں گرے گا. لیکن اگر وہی چالے رہے، اسی طرح کی حرکتیں رہی، اسی طرح کی لاپرواہی اور بے اطلاعی برتی گئی، تو پھر میرا گمان یہ ہے کہ معیشت ایسی کھائی میں گرے گی جہاں سے نکلنے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی.